تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ اہل کتاب یعنی یہود، جس فیصلے میں انہیں ایسی توقع اور امید ہوتی کہ اس میں ہماری ہی فیور میں، ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرواتے، اور جس مسئلے میں ایسا ہوتا کہ اس میں یہ مقدمہ ہمارے ہی آدمی یعنی یہودی کے پاس لے جائیں، طاغوت کے پاس لے جائیں تاکہ ہمارے حق میں فیصلہ ہو، ورنہ مشکل نظر آ رہا ہے۔ تو وہ دونوں طرف جو ہے اپنے مفاد کے لیے چکر کاٹ رہے ہوتے تھے۔ لیکن اگر اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسئلے میں جس سے ان کو امید تھی کہ ہمارے حق میں فیصلہ آئے گا لیکن ان کے خلاف فیصلہ ہو جاتا، تو پھر بھی وہ یہودی کے پاس جاتے تاکہ ہمارا کوئی نہ کوئی راستہ نکلے، اپنے مفاد کا، اپنے حق کا، اپنی مرضی کا۔ شریعت میں اپنی مرضی کے فیصلے تلاش کرنے والے یہ لوگ تھے جن کو اللہ جل شانہ نے کتنی بڑی بات کہی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، شریعت کو اپنے تابع کرنے سے حفاظت کرے، اور ہمیں شریعت کے تابع ہونے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ بس کیسا ان کا حال ہو جاتا ہے جب انہی کے کرتوت کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت اور ان کے خلاف کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو مصیبت آ پڑتی ہیں۔ وہ آپ کے حضور آتے ہیں اور اللہ کی قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں کہ ہمارا تو مقصد جو ہے صلح کرنا اور احسان کرنا تھا۔ یہ ان کی قسمیں جھوٹی ہیں، یہ آپ کے سامنے معافیا مانگنا جھوٹا ہے۔ حقیقت حال کیا ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہیں۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، دلوں کی ان کی مرضوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ پتہ چلا کہ علم غیب اللہ ہی کے پاس ہیں، ورنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ جملے نہ کہتا کہ دلوں کا مرض اللہ جانتا ہے، بلکہ یوں کہتا اللہ اور رسول جانتا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، آپ ان سے ذرا اپنے آپ کو بچائے رکھیے اور انہیں نصیحت بھی کرتے رہیے۔ ان کی صحبت میں نہیں رہنا ہے لیکن نصیحت کرنا بھی نہیں چھوڑنا ہے، اور انہیں ان کے دل میں اثر کرنے والی بات، بڑی بات کہتے رہیے، تاکہ جو ہماری ذمہ داری ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا بَلَاغًا لِلْعَالَمِينَ، کہ آپ اللہ کی طرف سے آنے والے پیغامات کو پہنچاتے رہیے۔ اوپر کی آیت میں بہت بڑی بات کہی گئی عزیز دوستو، محترم سامعین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، شریعت کا فیصلہ نہ مان کر یہودیوں کی عدالت میں، کفار کی عدالت میں اس فیصلے کو لے جانا اور اس پر راضی ہونا کہ یہ کیا فیصلہ کریں گے شریعت والے، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ بغور اس پر غور کریں، سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کتنا ناراض ہوتا ہے جب کوئی مفتی، جب کوئی عالم، شریعت کا جاننے والا قاضی آپ کو شریعت کا حکم بتائے اور آپ اس کے خلاف کسی اور کی بات کو فالو کریں اور اس پر عمل کریں اور اس کو اچھا سمجھیں، تو پھر یہ مرض جو اللہ جل شانہ نے بیان کیا یہ اس کے ساتھ بھی مماثلت کھاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ایسی چیزوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو شریعت کے احکام کے فیصلے کو ماننے کا جذبہ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ